لیکن اگر ہم قرآن کریم کے اندر آئیں تو ہمیں اس چیز کا جواب مل جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے یہ سن لیجئے، پھر آیت کا مزہ دوبالا ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ دیکھیے، شہید اور شاہد کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ اپنے 99 ناموں میں شہید ہے۔ اب ہمارے ہاں جو عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے شہید کے لفظ کا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بے شک یہ تراجم میں سے ایک ترجمہ یہ بھی ہے، لیکن جب ہم اللہ کی صفت شہید کی بات کریں گے تو کیا وہ کسی کی راہ میں مارا گیا؟ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تصور تو نہیں آئے گا اللہ کے بارے میں۔ تو پھر اللہ شہید ہے تو پھر وہ شہید کیسے؟ تو شہید کہتے ہیں وہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کانوں سے سن رہا ہو، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب فرمایا گیا، اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، تم نے اور تمہاری ماں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں معبود بنا لے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ شہید ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو شہید کہا ہے، مینس کہ آپ دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں، کیا میں نے ایسا کہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے۔ اچھا، شاہد کون ہوتا ہے؟ اب اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ ایک جج صاحب ہیں، ان جج صاحب کے سامنے کچھ وکیل حضرات ہیں، اور ان وکیلوں حضرات کے درمیان کسی موضوع کو لے کر، کسی اپنے اپنے کلائنٹس کو لے کے، اپنے اپنے گواہوں کو لے کر ایک بحث جاری ہے۔ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کرسی پر، نیچے جو وکیل حضرات ہیں وہ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے گواہیاں پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ جو گواہیاں پیش کر رہے ہیں نا جی، وہ جو گواہ جو اس وقت اس وقوعے پر موجود تھے، اس حادثے پر موجود تھے، کہ انہوں نے دیکھا کہ فلاں شخص کالے رنگ کے کپڑے پہنا ہوا تھا، فلاں نے سبز پہنے ہوئے تھے، وہ ادھر سے آیا، اس نے یہ کیا، اس نے ایسے دیکھا، اس نے اس کو ایسے مار دیا، یہ وہ تھے جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کانوں سے سن رہے تھے۔ تو اب ان گواہان کو جب پیش کیا جائے گا تو یہ شہید ہوں گے، یہ وہ گواہ ہوں گے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کانوں سے سن رہے تھے۔ لیکن چونکہ جج صاحب وہاں پر موجود نہیں ہے، جج صاحب ان دیکھنے والوں کی آنکھوں اور کانوں اور زبان کے بیانات کے بعد ان کے دونوں کے بیانات قلم بند کریں گے، اور دونوں کے درمیان تقارن کریں گے، کمپیریزن کریں گے کہ ان میں سے کون سی بات سچی ہے، کون سی جھوٹی۔ تو اس تقارن کرنے کے لیے وہ جو جج ہیں وہ اپنے علم و بصیرت کا استعمال کریں، یعنی اس نور کا استعمال کریں گے جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ نور کہتے ہیں کسی چیز کو منکشف کرنا، وہ علم کے جس کے ذریعے کسی چیز کو منکشف کر لیا جائے۔ تو اللہ نے جو نور دے رکھا ہے ان جج صاحب کو، کہ وہ اپنی علم و بصیرہ کے مطابق اس پر فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اب قرآن نے اب یہ بتا دیا ہے کہ اب وہ جو جج ہوگا نا جی، وہ شاہد ہوگا، کیونکہ وہ شہید نہیں ہے، وہ موقع پر موجود نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ کانوں سے نہیں سن رہے۔ تو جنہوں نے آنکھوں اور کانوں سے دیکھا وہ شہید ہیں، اور جو اپنے علم و بصیرت کے مطابق، اس نور کے مطابق، اپنی علم و فراست کے مطابق جو فیصلہ کر رہا ہے وہ شاہد ہے۔ تو جج جو ہوتا ہے وہ شاہد ہوتا ہے، اور جو گواہ ہوتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں۔ اب اس کی دلیل آپ لے لیجئے قرآن کریم میں سے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے مجھے بہلانے کی یا پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور پھر آ گیا ہے جی ایک گواہ جس کی گواہی مشاہدے پر مبنی ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ گواہ جو ہے، کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اگر وہاں پر موجود ہوتا تو کہتا جی یہاں پر کھڑی تھی، یہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے ان کو ایسے پکڑنے کی کوشش کی، یہ ہوا۔ ایسا تو اس نے نہیں کہا۔ اب یہ شاہد جو آیا ہے، چونکہ یہ فیصلہ اپنے علم و بصیرت کے مطابق کر رہا ہے، تو قرآن اس کو شاہد کہہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، وَالشَّاهِدَ شَاهِدٌ، اور پھر شاہد ایک گواہ آ گیا ہے، اور گواہ کون ہے؟ یہ شاہد ہے، یہ شہید نہیں ہے۔ یہ اپنی علم و بصیرت کے مطابق وہاں پر فیصلہ سنا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ من اہلہا، اس عورت کی فیملی میں سے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے عورت کی فیملی ممبر ہے ان کا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر تو جو قمیص ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے
تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ جو خاتون ہیں وہ سچی ہیں. اور اگر قمیض جو ہے وہ دوسری اگلی آیت میں ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں اور یہ عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اب پتا چلا کہ یہ شاہد جو ہے یہ شاہد اس کا علم جو ہے وہ تجربے پر علم و فراست پر اس نور پر مبنی ہے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے. تو کمال آپ یہ دیکھیے کہ شاہد اور شہید کے درمیان اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم جو شہادت دیتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنے والی یا کانوں سے سننے والی شہادت نہیں ہے، یعنی وہاں پر موجودگی کی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ شہادت علم نور اور بصیرت پر مبنی ہے کہ ہم اپنی تحقیق اور اپنا مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر. تو یہ بات آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سننے والی بات نہیں ہو رہی، یہ علم و بصیرہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وشاہد شاہد من اہلہا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے اس کی مثال، آپ کمال دیکھیے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ہے، پوری فیملی ہے، گرفت ہے، افرادی قوت ہے، پیسہ ہے، سرداری نظام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وشاہد شاہد من اہلہا، پھر آ گیا ہے جی ایک شاہد شہادت دینے کے لیے انہی کی فیملی میں سے. تو پتا چلا کہ ہر دور میں حق بات کرنے والے انہی خاندانوں میں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ طاغوتی نظام کو سپورٹ کرنے والے. تو ایسا ہم نے بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی ادارے کسی بھی چیز کو لے کے ہم یہ سمجھے کہ یہاں پر شر ہی شر ہے جی، یہاں پر برائی ہی برائی ہے جی، یہاں سے خیر پیدا نہیں ہو سکتی. نہیں، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وشاہد شاہد من اہلہا، وہ جو فیملی، وہ جو ممبر، جس طرح یہ ایک آ گیا ہے مشاہدہ کرنے والا، یہ شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، اسی طریقے سے ہر دور میں ہر مقام پر ہر جگہ پر خیر پیدا ہو سکتی ہے. اب یہ بھی ایک رجال ہے جی، یہ بھی یہاں پر رجال کا ورڈ تو یوز نہیں ہوا، ہمارے لیے یہ جو شاہد ہے شہادت دینے والا، یہ بھی 1000 مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس نے حق بات کی، اور رجال جو ہوتے ہیں وہ حق بات کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی. جزاکم اللہ بالخیر. آج کا پروگرام ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا، آپ نے بہت تفصیل سے آج جو خصوصیات ہمیں بیان کی ہیں اسپیشلی رجال کے حوالے سے کہ ان کے اندر کس قسم کی خصوصیات کا موجود ہونا ضروری ہے، یعنی یہ ڈیولپ ہوں گی، کوئی بھی رجال تو پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو ان خصوصیات کو، ان شعوری کیفیات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، جن میں سے سر فہرست یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کی تمیز کرنا سیکھیں.